بنگلہ دیش نے ہارنا تھا اور ہار گیا اور انڈیا نے جیتنا تھا، تو یہی آئی سی سی کی خواہش تھی، یہی امپائر صاحبان کی خواہش تھی۔ اگر آئی سی سی فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ورلڈ کپ انڈیا نے جیتنا ہے تو پھر انہیں کون روک سکتا ہے؟ بلکہ یوں نظر آتا کہ یہ آئی سی سی کے امپائر نہیں، غیر جانبدار امپائر نہیں، بلکہ انڈیا کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی افیشل ہیں یا ان کے کپتان اور ان کے کھلاڑی ہیں کہ وہ بار بار جو ہے وہ گراؤنڈ کا معائنہ کرتے رہے، اور ایک گیلی آؤٹ فیلڈ میں بنگلہ دیشی ٹیم کو مجبور کیا گیا کہ وہ آ کر کھیلیں اور انڈیا کو جیت کا موقع دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج انڈیا اور بنگلہ دیش کے میچ میں جس طرح آئی سی سی کا دورہ معیار، دورہ کردار نظر آیا، جس طرح امپائرز انڈیا کے حق میں دوڑے چلے جا رہے تھے گراؤنڈ کو بارش سے اس متاثرہ میچ میں، تو اس پر بہت بڑا افسوس ہوا، بہت بڑا سوالیہ نشان لگا امپائر کے کردار پر بھی، آئی سی سی کے کردار پر بھی۔ اور یہ بات ایک دفعہ پھر واضح ہو گئی کہ جو آئی سی سی ہے وہ باہر کے مضبوط کرکٹ بورڈ کے آگے اس کی نہیں چلتی، اور اس کے آگے وہ ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کم بلکہ انڈین کرکٹ کونسل اس میں چھپا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج گو کہ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی اور زبردست بلے بازی کی، کوہلی نے آج پھر 44 گیندوں پر 64 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، راہل نے 50 بنائے، سوریا کمار یادو نے 30 رن بنائے، لیکن یہ میچ بارش سے متاثر ہوا۔ اور بارش سے قبل کیا ہوا؟ بنگلہ دیش نے اپنی باری میں 6 اوور میں 60 رن بنا لیے تھے، اور ان کے جو بیٹسمین ہیں لٹن داس، انہوں نے 27 گیندوں پر 60 رن کی برقرفتار اننگز کھیلی، اور یوں لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش یہ سکور جو ہے اس کو چیس کر لے گا۔ درمیان میں بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، جب بارش رکی تو پچ تو آؤٹ فیلڈ بالکل گیلی ہو چکی تھی، اور لگ نہیں رہا تھا کہ میچ جو ہے وہ شاید جلد شروع ہو۔ لیکن امپائر جو ہیں انہوں نے گراؤنڈ کو سکھانے، گراؤنڈ کو خشک کرنے کی، کسی حد تک خشک کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ بے چین تھے۔ بلکہ یوں نظر آتا تھا کہ یہ آئی سی سی کے امپائر نہیں، غیر جانبدار امپائر نہیں، بلکہ انڈیا کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی افیشل ہیں یا ان کے کپتان اور ان کے کھلاڑی ہیں کہ وہ بار بار جو ہے وہ گراؤنڈ کا معائنہ کرتے رہے، اور ایک گیلی آؤٹ فیلڈ میں بنگلہ دیشی ٹیم کو مجبور کیا گیا کہ وہ آ کر کھیلیں اور انڈیا کو جیت کا موقع دے۔ باہر جو بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نظر آ رہا تھا کہ وہ امپائر سے کافی بے وسع تکرار بھی کرتے رہے کہ آؤٹ فیلڈ گیلی ہے، لیکن ان کی نہ سن گئی اور ان کی ٹیم کو زبردستی گراؤنڈ میں اتارا گیا، اور یوں یہ میچ جو ہے 16 اوور میں بنگلہ دیش کو 151 رن کا ہدف دیا گیا۔ بنگلہ دیش نے پھر بھی کوشش کی، لیکن چونکہ آؤٹ فیلڈ اتنی گیلی تھی کہ گیند اس میں بالکل خراب ہو گئی، تو سٹوک لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ سٹوک جاتا تو گیند جہاں پر گرتی تو باؤنڈری کے پار ہونا بھی مشکل تھا، تو ایسی صورتحال میں بنگلہ دیش نے ہارنا تھا اور ہار گیا، اور انڈیا نے جیتنا تھا، تو یہی آئی سی سی کی خواہش تھی، یہی امپائر صاحبان کی خواہش تھی۔ تو یہ وہی امپائر تھے جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کا میچ کھلایا، اور آخری اوور میں نواز کا جس طرح ایک کروشل ٹائم میں، کروشل اوور میں ان کا فل ٹاس نو بال قرار دے دیا تھا۔ اگر وہ براہ راست ڈائریکٹ نو بال قرار دے دیتے تھے تو شاید پھر بھی اتنا اعتراض نہ ہوتا، لیکن انہوں نے نو بال ڈکلیئر ہی نہیں کیا، اور کوہلی نے جب چھکا مارا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہ جی امپائر نے نو بال کیوں ڈکلیئر نہیں کیا، تو وہ سیدھے امپائر کے پاس تیز گئے، امپائر سے بحث کی اور امپائر نے نو بال کا ڈکلیئر کیا۔ اس پر کافی لیتے ہوئے سابق ٹیسٹ کرکٹر نے اعتراض کیا، جو اسپنرز نے اعتراض کیا، کرکٹ کے مبصرین نے اعتراض کیا، یہ سوالات اٹھائے گئے۔ اگر یہ نو بال بھی تھی تو امپائر کو چاہیے تھا کہ وہ تنازع سے بچنے کے لیے تھرڈ امپائر سے رجوع کرتے، یا تو اس کو اسی وقت نو بال قرار دے دیتے، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ اور انڈیا کے جو وراٹ کوہلی ہے وہ حالانکہ بہترین کرکٹر ہیں، ہمیں ان کے جو بحیثیت بیٹسمین ہیں ان کی کارکردگی پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح کھلاڑیوں سے ایک ملنسار کھلاڑی بھی ہیں، لیکن ان کے ڈر کی وجہ جس طرح نو بال قرار دیا تو اس پر بہت سارے سوالات اٹھے۔ اگر آئی سی سی فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ورلڈ کپ انڈیا نے جیتنا ہے تو پھر انہیں کون روک سکتا ہے؟ تو کرکٹ جنٹل مین کا کھیل ہے، اور اس کو اس طرح کے متنازع فیصلوں اور اس طرح کی جانبداری سے بچانا چاہیے تاکہ لوگوں کی اس کھیل میں دلچسپی برقرار رہے۔ انڈیا کی ٹیم کوئی کمزور ٹیم بھی نہیں ہے، انڈیا کے کھلاڑی کوئی آؤٹ آف فارم بھی نہیں ہے، انڈیا کے کھلاڑی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی گراؤنڈ پہ ہرا بھی سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کے
پینترے بازیوں کا جواز بنتا نہیں ہے۔ یہ آئی سی سی کی بھی بدنامی ہے، یہ امپائرز کی غیر جانبداری پر بھی اس سے سوال اٹھتے ہیں، اور کمزور ٹیموں میں احساسی کمتری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ مضبوط بورڈ جو ہے وہ جیت گیا اور کمزور بورڈ جو ہے وہ ہار گیا۔ اور اب بنگلہ دیش کے جو عوام ہے، بنگلہ دیش کے جو سابق کھلاڑی ہیں، بلکہ کرکٹ کے جو مبصرین ہیں، انہوں نے آج کے امپائرز کی ان پھرتیوں پر کافی سوالات اٹھائے ہیں۔ اور جی یقیناً اگر یہ معاملہ آئی سی سی کے فورم پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے تو کمزور، اگر انہوں نے اٹھایا تو اگر یہ میچ تو بنگلہ دیش ہار گیا، لیکن کم از کم آئندہ کے لیے اگر آئی سی سی کے امپائر اور آئی سی سی اس حوالے سے محتاط کردار ادا کرے تو یہ بھی غنیمت ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔